کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہے۔ یہ اتنی بڑی نسبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر موجود تھی جو اللہ کے محبوب پیغمبر کو دکھائی گئی کہ یہ آپ کے عقد میں آئیں گی۔ گویا اللہ نے دنیا میں اس عورت کو آپ کے لیے پسند فرما لیا۔ خواب میں بھی بعض روایات میں ہے کہ آپ کو زیارت بھی ہوئی، آپ نے خواب میں دیکھا بھی کہ میرا گھر اور میرا ممبر یہ سارا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ حجرہ عائشہ تھا۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی حضرت عائشہ کو جنت عطا فرما دی تھی۔ ویڈیو بائی یوسف۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ ان کی سیرت اور فضائل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان مفتی محمد طفیل انجم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس دنیا میں اللہ نے مختلف شخصیات پیدا فرمائی ہیں اور ان کو مختلف فضائل عطا فرمائے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں یقیناً جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور ان فضائل اور خصوصیات کی وجہ سے واقعی وہ بہت بلند مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ ان شخصیات میں اسلام کی، کائنات کی، عالم انسانیت کی ایک عظیم شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی ذات بابرکات ہے۔ جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کو اللہ نے وہ خصوصیات عطا فرمائیں کہ شاید وہ خصوصیات کائنات میں کسی عورت کو نہ مل سکیں۔ اگر تو ہم ان کے فضائل پہ جائیں، ان کی تاریخ پہ جائیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر پہلو ہی اتنا عظمتوں والا ہے کہ یقیناً اس پہ ہمیں بڑا وقت چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اتنی بات ان کے فضائل کے پیش نظر کرنا چاہوں گا کہ سب سے اہم اور بنیادی فضیلت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہے۔ یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ اسی نسبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام ازواج میں واحد آپ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جو کنواری تھیں اور اللہ کے نبی کے عقد میں آئیں۔ بقیہ تمام ازواج کوئی مطلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، ازواج مطہرات کے معاملے میں جو چیز میرے بس میں ہے، میرے اختیار میں ہے، اس کی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ آئے، لیکن وہ معاملہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے، یا اللہ میری اس میں بخشش فرمانا۔ اور آپ کی اس سے مراد قلبی محبت تھی کہ بقیہ حقوق ادا کرنے میں میں سب کے حقوق برابری کی سطح پہ ادا کرتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میرے دل میں عائشہ کے محبت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے قبل اللہ نے جبریل امین کو بھیجا ایک بہترین جنت کے ٹکڑے کے اوپر، اور ایک وہاں سے جو وہ کاغذ کا اور اس کا رومال کا ٹکڑا لائے، اس میں باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر موجود تھی جو اللہ کے محبوب پیغمبر کو دکھائی گئی کہ یہ آپ کے عقد میں آئیں گی۔ گویا اللہ نے دنیا میں اس عورت کو آپ کے لیے پسند فرما لیا۔ خواب میں بھی بعض روایات میں ہے کہ آپ کو زیارت بھی ہوئی، آپ نے خواب میں دیکھا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ جب تہمت لگی حضرت عائشہ پر، تہمت تو مریم پر بھی لگی، لیکن وہاں پر ایک بچے نے گواہی دی، اور جب باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے تو رب کائنات خود گواہ بن کر آ گیا۔ کیوں کہ انتخاب رب کائنات کا تھا، پیغمبر کے حرم کے لیے چناؤ رب کائنات کا تھا، تو جب اس پر کوئی بات آئے گی تو پھر گواہ اور وکیل بھی تو رب کائنات بنے گا کہ ہم نے کسی ایسی عورت کو آپ کے حرم میں آنے ہی نہیں دیا کہ جس کے دامن پر کوئی داغ کا ادنا سا شائبہ بھی ہو۔ 2 رکوع قرآن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر رب کائنات نے اتار کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک آپ کی عظمت اور شان کو محفوظ کر دیا۔ آپ سے 2210 احادیث بھی مروی ہیں جو آپ کی علمی تبحر، علمی کمال پر دلیل ہیں۔ حضرات صحابہ مسائل کے حل کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، اختلاف رائے کو حل کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے در پہ آیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے وہ آپ کو فضائل، وہ علمی مقام بھی عطا فرمایا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا سفر آخرت جب ہوا تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ اگر کوئی موجود تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، اور آپ جن کے حجرے میں تھے وہ حجرہ عائشہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما چکے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر اور میرا
میرا ممبر، یہ سارا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور آج اللہ کے نبی جنت میں آرام فرما ہے، اور وہ حجرہ عائشہ تھا، تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی حضرت عائشہ کو جنت عطا فرما دی تھی۔ آپ جنت میں رہتی تھیں، اور فرماتی ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت تھا اور آپ کے آخری لمحات تھے تو آپ میرے سینے اور میری گود کے درمیان آرام کر رہے تھے، گویا کہ میری گود میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی روح پرواز کرتی ہے۔ تو دیکھیں کتنے بڑے فضائل۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ مسواک، عبد الرحمن بن ابی بکر اسی وقت تشریف لائے، آپ پر نکاحت، کمزوری کا غلبہ، آپ کی نگاہ ان کے ہاتھ پر موجود مسواک پہ پڑ گئی، آپ نے بڑی حسرت سے مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ چونکہ مزاج شناس پیغمبر تھیں، کہا آقا مسواک کی طلب ہے، آپ نے اشارہ کیا، یعنی بول نہیں سکتے تھے، حالت ایسی تھی، تو آپ نے مسواک لی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے منہ پہ رکھنا چاہیے تو وہ سخت تھی، تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں وہ مسواک لی، اس کو نرم کیا اور اپنے منہ سے نکال کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے منہ میں رکھی، تو گویا آخری لقمہ کہہ لیں، کھانا کہہ لیں، غذا کہہ لیں، جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے دہن مبارک میں اتری، وہ بھی حضرت عائشہ کا لعاب تھا۔ گویا اللہ نے حضرت عائشہ اور اپنے محبوب پیغمبر کے لعاب کو جمع کر دیا۔ تو یہ بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، اور اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بالخصوص ازواج مطہرات، سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ اور پھر تمام صحابہ کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں، محتاط رہیں، کیونکہ ان سب کے نسبت اللہ کے محبوب پیغمبر سے ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے چن کر اپنے محبوب پیغمبر کے لیے پسند فرمایا تھا۔ 17 رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے کہ آپ نے دنیا سے رخصتی کو اختیار فرمایا اور جا کر اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کی، اور ایک روشن باب تاریخ کا وہ بند ہوا۔ اللہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمت کا پہرے دار بنائے، ان کی عظمت کا قائل بنائے، اور ان کی نسبت میں اپنی اخروی نجات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.